اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل درس تفسیر قرآن میں کان الناس امتاً واحدہ سے لے کر اب تک جو تفسیر بیان کی گئی، اور اس کے بعد اشہر حرم میں قتال کے تعلق سے آیے کریمہ 214 سے لے کر کے 213 سے لے کر اب تک کل 226 نمبر تک کی آیت کریمہ آپ حضرات نے ترجمہ اور تفسیر سماعت کی۔ یہاں مسلسل کچھ مسائل کا ذکر آتا رہا، تو کچھ ضروری گزارشات ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ حضرات کے گوشے گزار کر دیں۔ پہلے تو یہ کہ اشہر حرم کی تو وضاحت ہم نے کر دی تھی، چونکہ موجودہ وقت میں بہت سارے حالات پیش نظر ہوتے ہیں اور جہاد کے لفظ کو استعمال کر کے کہیں اس کا تو غلط معنی پہنایا جاتا ہے۔ دو طرح کے یہاں پر لوگ ہیں، کچھ لوگ تو جہاد کے معنی کو دہشت گردی کا جامہ پہنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل جہاد کا مطلب ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرف بھی زیادتی کر رہے ہیں، اس طرف بھی زیادتی کر رہے ہیں، یہ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ یاد رہے کہ جہاد کا معنی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑنے میں اپنی پوری طاقت صرف کرنا، یہ جہاد ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین، دوسرا ہے فرض کفایہ۔ چنانچہ علامہ علاء الدین کاسانی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر جہاد کے لیے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام حکم دیا جائے تو جہاد فرض عین ہے، اور اگر عام حکم نہ ہو تو جہاد فرض کفایہ ہے۔ یعنی بعض مسلمانوں کے جہاد کر لینے سے باقی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اچھا، مگر جہاد کے کیا کسی بھی وقت جب چاہیں جہاد کو واجب مان لیں یا جہاد کے لیے نکل پڑیں؟ نہیں، جہاد کے واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، جس میں ہمارے فقہاء نے 7 شرطوں کا جو ذکر کیا، اس فقیر کو جو علم ہے وہ یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا کہ کافر لائق اعتماد نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ دوسرا، بالغ ہونا کہ نابالغ کمزوری کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا کہ دیوانہ سے جہاد نہیں ہو سکتا ہے، بھائی ظاہر سی بات، دیوانہ کیا جہاد کرے گا۔ نمبر 4، آزاد ہونا کہ غلام خود مختار نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 5، مرد ہونا کہ عورتیں جہاد کے کام کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتی ہیں۔ چھٹے، کہ تندرست ہونا کہ معذور شخص لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نمبر 7، یہ کہ ضروریات کا خرچ موجود ہو، اس کے بغیر سامان، جو لڑائی کے سامان ہوتے ہیں، اس کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے۔ جن موقعوں پر یہ تو ہوا کہ یہ شرطیں اگر کسی کے اندر پائی گئیں، اب مواقع کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جن موقعوں پر جہاد فرض ہے وہ کیا ہے؟ جب کسی مسلمان ملک کا امیر ملک کے ہر شہری کو جہاد کے لیے روانہ ہونے کا حکم دے، خواہ وہ شہری فوجی ہو یا غیر فوجی، اس وقت اس ملک کے ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض عین ہے۔ مسلمان کے ملک کا امیر، مسلم ملک کا امیر، ٹھیک ہے۔ نمبر دوسری موقع کی بات جو ہے، جس علاقے کے لوگ دشمن اسلام سے قریب ہوں
اور اس سے جہاد کرنے پر قادر ہوں، ان پر اس سے جہاد کرنا فرض عین ہے۔ یاد رہے، کافر کریم ہوں اور جہاد کرنے پر قادر ہوں، یہ نہیں کہ الٹے خود تباہ و برباد ہو جائیں، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہے نا، کہ مسلمانوں کے جس شہر کی سرحدوں پر کفار حملہ کرنے کے ارادے سے جمع ہو جائیں، اگر مسلمانوں کے شہر پر، فصیل پر، سرحد پر کافر جمع ہو جائے حملہ کرنے کے لیے، اس شہر کے مسلمانوں پر ان کفار سے جہاد کرنا فرض عین ہے۔ اور اگر ان کو اپنے دفاع میں دوسرے شہروں کے مسلمانوں کی ضرورت ہو تو پھر ان پر بھی جہاد فرض عین ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یاد رہے کہ عام حالات میں جب کافر اپنے اپنے ملکوں میں ہوں تو جو مسلمان ان سے جہاد کرنے پر قادر ہو، ان پر تبلیغ دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور اگر کسی بھی ملک کے مسلمان کافروں سے جہاد نہ کریں تو پھر دنیا کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ امیر ملک جب اعلان کرے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو یا جہاد کے معنی کو مکمل ختم کر دینا یا اسے دہشت گردی کی طرف پھیر دینا، یہ دونوں غلط ہے۔ جہاد میں اس چیز کا خیال ضروری ہوگا کہ جو تم سے نہ لڑ رہا ہو، بوڑھا ہے، عورت ہے، بچے ہیں، ہے نا، یہ جو لوگ ہیں، اور اسی طرح شہروں کو تباہ نہ کیا جائے، درختوں کو، کھیتیوں کو برباد نہ کیا جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے۔ یہ چند چیزیں جو ضروری تھی وہ ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا جہاد کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسئلہ جو چل رہا تھا، وہ من یرتد، یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، تمہیں جب تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دیں، جتنی ان کی طاقت ہوگی اگر وہ قابو پائیں، اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے تو جہنم میں جائے گا۔ یاد رہے کہ مرتد جو دین سے پھر جائے، کفار و مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے، حالات کے تقاضے کے تحت، کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ہے نا، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے چکر میں، سمجھ رہے کہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے چکر میں تھوڑی دیر کے لیے دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے کلمہ کفر جاری کرے، یہ رخصت ہے، لیکن یہ نہیں کہ عقیدتاً وہ اپنا ایمان اسلام سے پھر کر کے جو ہے مرتد ہو جائے۔ تو جو شخص مرتد ہو جائے گا وہ اس کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کے نزدیک مرتد ہونے سے نیک عمل اس وقت ضائع ہوتا ہے جبکہ مرتد ارتداد کی حالت ہی میں مر جائے، مگر ہمارے امام اعظم کے نزدیک صرف مرتد ہونے ہی سے تمام نیک عمل برباد ہو جائیں گے۔ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک ارتداد سے اس وقت تک اعمال صالحہ باطل نہیں ہوتے جب تک اس شخص کی موت ارتداد پر نہ ہو جائے، اور امام اعظم کے نزدیک صرف ارتداد سے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مرتد ہو گیا، اور پھر ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ مثلا اس نے 1:15 بجے 1:30 بجے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد 2:30 بجے وہ پھر مرتد ہو گیا، اور پھر جو ہے 3:30 بجے پھر مسلمان ہو گیا۔ تو امام اعظم کے نزدیک اس پر ظہر کی نماز کا اعادہ لازم ہے، کیونکہ جو اس نے ظہر پڑھی تھی وہ گئی، اب پھر وہ جو مسلمان ہو رہا ہے چونکہ ظہر کے وقت ہی میں ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو پھر سے ظہر پڑھنی پڑے گی۔ اور امام شافعی کے نزدیک اعادہ لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان ہو گیا نا تو اس کی ظہر کی نماز اب باقی ہے، برباد نہیں ہوئی۔ چلیے، تو اس تعلق سے مذہب حنفی کی تائید میں بہت ساری آیتیں کریمہ، جیسے سورہ مائدہ کی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ
عملو، جو مسلمان سے کافر ہوا اس کا کیا دھرا سب برباد. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا تباہ ہو جاتا، اکارت ہو جاتا. سورہ انعام کی آیت ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے بارگاہ میں چلا کرنا بات کرو جیسے میں کہ ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کا سبب صرف اور صرف ارتداد ہے. موت کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ مرے گا تب اکارت ہوں گی. جیسے مرتد ہوا سارے اعمال برباد ہو گئے. بات میں آ رہی کہ نہیں؟ اب اس کے بعد پھر ذکر آیا شراب کے تعلق سے. ہم ترجمہ و تفسیر ایک حد تک کرتے گئے تو جو ضروری باتیں تھیں، کچھ نکات تھے، ہم نے سوچا کہ آج اس پر ہم گفتگو کر دیں. شراب، امام اعظم ہمارے مذہب حنفی امام اعظم کے نزدیک شراب خمر، یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنتی ہے. خمر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنتی ہے، یعنی انگور کا شیرہ جو ہے جب گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ اٹھنے لگے تو وہ خمر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف خمر حرام لعینہ ہے، یعنی اس کی حرمت قطعی ہے، لہذا اس کی نجاست غلیظہ ہے. اس کا ایک قطرہ یا زیادہ سب حرام ہے، یہاں تک کہ خمر کا ایک قطرہ پی لینے پر بھی سزا دی جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اگر کسی چیز میں پڑ جائے تو اسے ناپاک کر دے گا. باقی نشہ آور چیزیں پینے والی ہوں چاہے جیسی ہوں، ان کی حرمت ظنی ہے، مگر اس کا بھی ہر قطرہ مثل خمر حرام اور ناجائز ہے. حرمت ظنی ہے لیکن اس کا ایک قطرہ اب بھی حرام اور ناجائز ہے، اور اس کی نجاست غلیظہ ہے. البتہ اس کے پینے میں حد اس وقت لگے گی جب نشہ آور نشہ کی مقدار پی لی جائے. تو انگور سے بنا ہوا شراب وہ خمر ہے، ایک قطرہ پی لے گا تب بھی حد لگے گی. اگر دوسری چیز سے بنا ہوا شراب ہے تو اس وقت حد لگائی جائے گی جبکہ اس کو نشہ آ جائے، لیکن اس کا پینا حرام ہونا اور اس کا حرام ہونا یہ تو بہرحال ہر صورت میں ہے، چاہے وہ ایک قطرہ ہو چاہے دو قطرہ ہو. چنانچہ صاحب ہدایہ یہ لکھتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ بھی پی لیا تو حد واجب ہوگی، اور باقی 3 شرابوں کے پینے سے حد اس وقت واجب ہوگی جب نشہ ہو جائے. البتہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہر نشہ آور مشروب خمر ہے، قلیل ہو یا کثیر حرام ہے، اس کے پینے پر حد واجب ہوگی. دلیل ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک سگریٹ اور تمباکو وغیرہ یہ سب حرام ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ وہ کثیر پی لو تو نشہ دیتا ہے تمباکو وغیرہ، اس کا قلیل بھی حرام ہے. مگر اس کے چند جوابات ہیں. اول یہ کہ یہ حدیث ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ ہمارے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف سے فضیلت کے باب میں قبول کی جائے گی، اس کے ذریعہ حرمت ثابت نہیں ہو سکتی ہے. دوسرے کی یہ حدیث منسوخ ہے کہ ابتداءً نشہ آور جو ہے چیزیں پینے والی چاہے وہ قلیل مقدار میں ہوں حرام کر دی گئی، مگر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبید بنانے والے برتنوں میں پینے کی اجازت دی اور فرمایا پیو اور نشہ نہ کرو، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا پہلے والا حکم. امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خمر حرام کی گئی چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر، اور ہر پینے والی چیز میں سے نشہ آور کو حرام کیا گیا، تو پینے والی چیز میں اگر نشہ ہو تو حرام ہوگی. تو یہ حدیث متعدد طرقوں سے مروی ہے اور قوی بھی ہے، جس سے واضح ہوا کہ
خمر کے سلسلے میں امام اعظم کے مذہب کی بنیاد ٹھیس دلیلوں پر قائم ہے۔ اب رہا جوا، تم جوئے کے تعلق سے میر سید شریف جرجانی قدس سرہ تعریف قمار کی تعریف کرتے ہیں کہ قمار ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ہارنے والے کی کوئی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے گی تو وہ قمار ہے، جس میں ہو کہ ہارنے والے کی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ راجح قول امام اعظم کا ہے۔ تو قمار یعنی جوا گناہ کبیرہ اور حرام قطعی ہے۔ ہم نے بتایا تھا لاٹری، معمہ بازی، تاش، شطرنج، کیرم بورڈ، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، دیگر وہ تمام کھیل جن میں ہار جیت پر رقم لگائی جائے ان سب کا کھیلنا حرام ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں ایک بال پر رقم لگائی جاتی ہے، یہ بال مارا چھکا جائے گا کہ چوا؟ اس نے کہا چھکا، ٹھیک ہے لگا لے 10,000۔ اس نے کہا نہیں چوکا جائے گا، نہیں چوکا تو 50,000 لگا لے۔ یہ جو لگایا جاتا ہے یہ حرام و ناجائز ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہار جیت والے رقم لگائی جائے ان سب کا کھیلنا حرام، وہ سب کے سب قمار میں داخل ہے۔ البتہ جن کھیلوں میں صرف ایک طرف سے شرط لگائی جائے، اس طرح کے جیتنے پر انعام لے گا اور ہارنے پر کچھ نہیں دے گا، تو وہ کھیل قمار جو ہے قمار میں داخل نہیں ہے، داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کھیل جس میں احکام شرع کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، مثلا ایسی جگہ کھیلا جا رہا ہے جہاں بے حیا بے پردہ ننگی عورتیں رہتی ہوں، یا یہ کہ نماز کا وقت ضائع ہو جاتا ہو، نماز چھوڑ دیتا ہو کھیلنے میں، یا ایسے کپڑے پہننے پڑتے ہوں جس سے بے شرمی اور بے حیائی اور سطر عورت کھلتا ہو، اس صورت میں حرام ہوگا۔ لہذا اگر کرکٹ کوئی کھیلتا ہے تو کھیل سکتا ہے بشرطے کہ وہ ہارنے جیتنے کی شرط نہ لگایا ہو۔ اگر جسمانی ورزش کے لیے کھیلتا ہے تو کھیل سکتا ہے۔ یوں ہی کبڈی اگر سارے کے سارے لوگ لباس صحیح پہنے ہوں، اتنا ٹائٹ فٹنگ نہ ہو یا چڈی وغیرہ نہ پہنے ہوں، انڈر ویئر وغیرہ پہن کر کبڈیاں کھیلی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو کھیل سکتے ہیں۔ تماشائیوں میں عورتیں نہ ہوں، ہوا نہ کرنے والے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کرکٹ ٹورنامنٹ تو ہے نہیں جہاں عورتیں ناچنے نہ پہنچ جاتی ہوں، ہے نا؟ یہ خود چلائیں گی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور خود ہے نا اپنے طرف زیادتی کے اسباب پیدا کریں گی۔ چلیے خیر، تو یہ چیز ہو گئی شراب کے تعلق سے، اور جہاد کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ حالت حیض کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ کسی صاحب نے یہ ذکر نہ کیا کہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے، اس لیے وہاں پر اس کو ہم نے یہاں پر مختصر کر دیا۔ اب اس کے بعد جو بحث آئی تھی وہ آئی تھی قسم کے تعلق سے، کہ اللہ رب العزت تمہاری جو قسمیں ہوں، لغو قسمیں ہوں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں ان پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے ہیں، اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ تو ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ قسم جو ہے، قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم یمین لغو، پہلی قسم کیا ہے؟ یمین لغو، جس کا یعنی جھوٹی قسم ہوئی۔ وہ یمین لغو انسان گزرے ہوئے یا موجودہ کسی بات پر اپنی دانست میں سچی قسم کھائے، اپنی دانست میں سچی قسم کھائے اور در حقیقت وہ جھوٹ ہو، تو اس کو لغو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی مطلب تو مرتب ہوتا نہیں، تو نہ وہ گناہ اس پر ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ یعنی اس نے جو قسم کھائی وہ اپنی جانکاری میں تو صحیح کھایا، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو چونکہ حقیقت میں ایسا کچھ ہوا نہیں، اور یہ جو قسم کھائی ہے اس نے اپنی دانست میں سچی کھائی ہے، تو اس پر نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے، اس لیے، اور نہ ہی کوئی اس پر اثر مرتب ہوگا، اس لیے اسے یمین لغو کہتے ہیں۔
دوسری قسم ہے یمین غموس، اور وہ یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے معاملے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے۔ تو اس میں احناف کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوگا مگر کفارہ نہیں ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک اس میں گنہگار بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ گناہ گار تو ہوا مگر کفارہ نہیں ہے، البتہ امام شافعی کے گناہ گار بھی ہوا اور کفارہ بھی ہے۔ اور تیسری قسم یمین منعقدہ ہے، یعنی کسی آئندہ امر پر قصد جان بوجھ کر قسم کھائے، جیسے آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائے کہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، ہے نا، تو اس قسم کو اگر توڑے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اس قسم کے حکم میں احناف اور شوافع متفق ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ اگر کسی بندے نے کسی جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لی یا کسی ناجائز کام کے کرنے کی قسم کھا لی تو حکم یہ ہے کہ وہ قسم کو توڑ دے، کفارہ دے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانی کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا پہنائے، یا غلام آزاد کرے، اور اگر یہ سب نہ کر سکے تو 3 روزے رکھے۔ کتنے رکھے؟ 3 روزے رکھے۔ اب چلیے آج کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، اور وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اور وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزْمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے، اللہ سنتا جانتا ہے۔ دیکھیے بعض یعنی کفار مکہ میں بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے پہلے قسم کھا لیا کرتے تھے کہ وہ ان سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ اس طرح نکاح میں بھی عورت رہتی تھی اور حقوق جوزیت سے محروم بھی ہو جاتی تھی، یعنی پریشان ہونا، لٹکانا ہوا۔ تو قرآن نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے قسم توڑ دی، تم نے قسم کھائی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا بیوی سے میں تجھ سے جمع نہیں کروں گا، قسم کھا لی، تو اگر 4 مہینے کا ٹائم تمہیں اسلام دے رہا ہے، اگر اس 4 مہینے کے اندر تم نے قسم توڑ دی تو بیوی نکاح میں رہے گی، البتہ تم کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو کان کھول کر سن لو، نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ تم عورتوں کو پریشان نہیں کر سکتے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ قسم کھا لیتے تھے اور 2 3 سال تک نہ انہیں طلاق دیتے تھے کہ وہ عورتیں کسی دوسرے مرد سے عدت کر گزار کر نکاح کر لیں، اور نہ ہی ان کے پاس جاتے تھے، نہ ہی ان کے پاس جاتے تھے، تو عورتیں بیچاری پریشان ہوتی تھیں۔ اس طرح وہ عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر تم نے ایسی قسم کھا لی کہ عورتوں کے پاس، ہم بیوی سے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں نے قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، کبریائی کی قسم کھا لی اللہ کی کہ نہیں آؤں گا، اب اس کے بعد جو ہے قرآن کہتا ہے بس 4 مہینہ تمہارے پاس ٹائم ہے، 4 مہینے کے اندر اگر چلے گئے تو قسم کا کفارہ دو، بیوی تمہاری اب بھی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر 4 مہینے کے آگے گیا تو نکاح ٹوٹا، بیوی گئی۔ ستانے گئے تھے نا، اب بیوی کو آزادی ملی، اب دوسرے سے چاہے نکاح کر لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے عدت گزار کر نکاح کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں بھی باندھ کر رکھو اور اس کی جوزیت کے حقوق بھی ادا نہ کرو۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے پھر وہ عورت
اپنے اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ جو طلاق واقع ہوگی وہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی، ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اس لیے نئے نکاح سے پھر اسی شوہر کے ساتھ عورت رہ سکتی ہے۔ تو مسئلہ سمجھ لو کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایلا کیا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا معنی کیا ہے؟ ایلا کا تو لغوی معنی ہے مطلقاً قسم کھانا، مگر اصطلاح شرع میں اپنی بیوی سے 4 مہینہ یا اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے، کوئی مدت ہی بیان نہ کی، یا تو مدت کیا ہمیشہ یہ کہہ دیا، یا کوئی مدت ہی نہیں، یا تو کوئی مدت ہی ذکر نہیں کی، یا ہمیشہ کی مدت ذکر کر دی، یا 4 مہینے کی ذکر کر دی۔ کیا قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے میں 4 مہینہ یا ہمیشہ کے لیے، یا یہ کہا کہ اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ ہم بستر نہ ہونے کی قسم کھا لی۔ یہ ہے ایلا، اگر شوہر ایسی قسم کھا لے۔ اب اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ شوہر نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینہ ہم بستری نہیں کروں گا، یہ ہوا، یا یوں قسم کھائی کہ شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ میں تجھ سے کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، اور یا یوں قسم کھائی کہ میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، اس کی عظمت یا کبرائی کی، اس کے کلام کی قسم کھائی کہ میں تجھ سے 4 مہینہ ہم بستری نہیں کروں گا۔ دوسری صورت یہ کہ میں تجھ سے کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا۔ ایک صورت یہ ہوئی کہ میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، کبھی بھی کا لفظ نہیں ذکر کیا۔ تو 2 صورتوں میں، ایک میں تو وقت کا ذکر ہے مگر ہمیشہ کی، اور ایک میں تو وقت کا ذکر ہی نہیں ہے، اور ایک میں 4 مہینے کے وقت کا ذکر ہے۔ شریعت کہتی ہے 4 مہینے کے اندر قسم توڑو اور بیوی کو نکاح میں بچا کے رکھو، اور اگر تم نے 4 مہینہ آگے گزار دیا تو بیوی تمہاری نکاح سے نکل گئی، بیوی تمہاری کیا ہوئی؟ نکاح سے نکل گئی۔ امام شافعی کے نزدیک یہاں یہ ہے کہ مدت گزرنے کے بعد شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے، مگر ہمارے نزدیک 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد بیوی پر خود بخود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ طلاق واقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مدت گزری 4 مہینہ، خود بخود وہ نکاح سے نکل جائے گی اور ایک طلاق بائن اس کے اوپر پڑ جائے گی۔ اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت کر لی اندر 4 مہینے سے پہلے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا اور ایلا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، کانٹیکٹ نہیں کیا، تو اس کی بیوی پر از خود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں پر چند مسئلے یاد رکھیں۔ قسم صرف اللہ کے نام کی اور اس کے صفت کی جائز ہے، کسی اور نام سے کھایا تو قسم ہی نہیں ہوئی، اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، وہ کم از کم مکروہ کے درجے میں ہے۔ تو قسم، یہ جو ایلا میں قسم، ایلا اسی کو کہتے ہیں، بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائی تو اسے ایلا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھائی ہو یا اس کے عظمت والے ناموں کے صفات کے ذریعہ قسم کھائی ہو، جیسے اللہ کی کبریائی کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم، اللہ کی قسم، اس طرح سمجھے کہ غیر اللہ کی قسم کھایا تو قسم ہوئی ہی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ، اولاد اور عورتوں کی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے۔ آج تو ہو گیا نا، تیرے سر کی قسم، تیرے پر کی قسم، تیرے نر کی قسم، ہے جانے کون کون سی قسم آج کل کھائی جاتی ہے۔ اچھا چلیے، خیر، اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر اللہ کی کہیں کہیں قسم یاد فرمائی ہے نا، اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا جائے، وہ اللہ اس کے رسول کا خاصہ ہے۔ ہم اپنے کاموں کا، اپنے افعال کا قیاس اللہ اس کے رسول کے افعال پر نہیں کر سکتے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے۔ اب ایلا کی مدت کا مسم 4 مہینہ ہے، اگر 4 ماہ سے کم کی قسم کھائی تو یہ ایلا نہیں ہے، یہ ایلا نہیں ہے۔ اب مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، ایک تو حیض کا مسئلہ آیا، دوسرا قسم کا مسئلہ آیا۔ تو قسم کی بات تو اس میں بھی بڑی تفصیلیں ہیں، اس پر بھی ایک الگ بحث ہونی چاہیے۔ اب یہ ایلا کا مسئلہ آ گیا، یہاں ہم نے ایک حد تک وضاحت آپ صاحب کے سامنے کر دی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ شوہر نے قسم کھائی 4 مہینہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا،
تو حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے وہ رجعت کر لے، چلا جائے، قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے، اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ ہو گیا؟ اچھا، اب وہ کفارہ ادا کرے گا، اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر نہیں گیا بلکہ مدت گزر گئی، تو اب اس صورت میں عورت پر خود بخود ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ اب وہ آزاد ہے کہ عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں اس کے خلاف ہوتا تھا کہ 3 سال 4 سال بیویوں کو ایسے ہی لٹکا دیتے تھے، جس کی وجہ سے بیچاری کی زندگیاں خراب ہو جاتی تھی۔ اسلام نے یہ کہا۔ اب چونکہ اس دور میں بڑا عجب سا ماحول بن گیا ہے نا، ہم بار بار کیا کہیں، ایک مرد کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھے تو سماج اسے برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ اتنے برے دور آ گئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو نہیں برا کہتے، لوگ شان سے بیان کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مست رہتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کو سناتے ہیں یہ سب بے حیائی کی باتیں۔ لیکن اگر وہیں ایک مرد کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے، دوسرا نکاح کر لے، ضرورت تھی اس کو تیسرا نکاح کر لیا، اور اس کے پاس طاقت ہے کہ دونوں کے اخراجات برداشت کر سکے، تو اس کو اتنا بڑا عیب قرار دیا جاتا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ ہیرا منڈی میں جا کر کسی طوائف کے کوٹھے پہ رہ رہا ہے۔ اس قدر اس کو بیان کہ ارے اس نے ایسا کر لیا، ارے اس نے ایسا کر لیا، ارے اس نے ایسا کر لیا، ارے اس نے ایسا کر لیا۔ نکاح کو بھی لوگوں نے مشکل کر دیا ہے اور طلاق کو بھی مشکل کر دیا ہے۔ ہاں، دونوں آسان ہونا چاہیے، دونوں میں آسانیاں ہوں، اور بہتری کب آئے گی جب دونوں طرف صحیح تعلیم اور نظریات بہتر ہوں۔ دونوں طرف نظریات بہتر نہیں ہیں۔ دیکھیے بھائی، شریعت نے اجازت دی کہ مطلب اگر بیوی ہے اور ایک مرد ہے جو طاقت و توانا ہے، تندرست ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے، اور بیوی کبھی بیمار ہو جاتی ہے، آپریشن ہوئے، بچے ہوئے، کوئی مسئلے ہوئے، تکلیفیں ہیں، اگر وہ طاقت ہے دوسری شادی کرے، مگر شرط یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کو شرعی حدود کے اندر ادا کرے۔ کیا یہ بہتر ہے کہ یا وہ بہتر ہے کہ ناجائز رشتے قائم کرے؟ دیکھا جائے تو 50% کے اوپر لوگوں کی حالتیں اتنی خراب ہیں، ناجائز رشتوں کی طرف وہ بھاگے جاتے ہیں، اور سماج میں اتنا بڑا عیب بنا ڈالا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی طوائف کے کوٹھے پہ رہ رہا ہے، دوسری شادی نہیں کیا، طوائف کے کوٹھے پہ رہ رہا ہے۔ ایک عجب سا ایک اسکل بنا دیا جاتا، ارے اس نے دوسرا شادی کی، اس نے دوسری شادی کی، اس نے دوسری شادی، ہنگامہ برپا کیا وہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری طرف دیکھ لیجئے طلاق۔ یقیناً طلاق دینا بہت بری چیز ہے، لیکن شریعت نے کب اجازت دی؟ یہاں تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ بھئی شوہر طلاق نہ دے، پریشان کرے زندگی بھر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، جب تم اللہ کے حقوق نہ ادا کر سکو، یعنی بیوی شوہر کو لے کوسے جا رہی ہے، تو مر جائے گا، تیرے منہ میں کیڑے پڑیں گے، تو جہنم میں جائے گا، کیا کیا گالیاں اس کے حقوق، گالیاں دینا، اس کو جھگڑنا، ناراض ہو کر اس سے الگ سونا۔ تو کیا یہ حدیث پاک میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے بیوی کو اپنی طرف بلائے اور وہ نہ آئے تو اس پر لعنت ہوتی ہے؟ اگر کوئی رات شوہر سو جائے بیوی سے ناراض ہو کر، تو وہ اگر اس رات میں اس کی موت ہو، جنت کی خوشبو نہ پائے؟ بتائیے، جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح، اور شوہر پر ذمہ ہے کہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے نام نفقہ کا خیال رکھے، اسے مارے مت، اسے گالی مت دے، ہے نا، اسے محبت سے پیش آئے، اور یہ عالم یہ ہے کہ بیوی سے جم ہی نہیں رہا ہے، اس کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے۔ نہ دال میں نمک تیز ہوا تو گالیاں، لات جوتے سے مارنا، بال پکڑ کے گھسیٹنا، دھکے مار دینا، یہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ سماج کے دباؤ میں یہ دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، سماج کے دباؤ میں لوگوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، مگر کیا وہ دونوں اپنی آخرت برباد نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کون سا میاں بیوی کا رشتہ تو یہ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس قدر جو ہے مل کر کے رہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہوں۔ میاں لباس جلے گا تو جسم بھی جلے گا، جسم جلے گا تو لباس جلے گا۔
یہاں تو بہت اچھے تعلقات قائم دکھ رہے ہیں جناب، باہر اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہے اور یہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے. وہ اپنی آخرت برباد کر رہی ہے، اپنی آخرت برباد کر رہی ہے. تو یہ جو سماج میں ایک بھینکر خطرناک جو فکر پیدا ہو گئی، اب ارے شوہر نے طلاق دے دیا، ارے عورت نے طلاق، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ صبح شام لعنت برسنے کا کام ان کے ہاں ہو رہا ہے. عورت پر لعنت برس رہی ہے، شوہر پہ لعنت برس رہی ہے، دونوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ شوہر نے جلال میں آ کر طلاق دے دیا، 3 طلاق دیا، طلاق طلاق طلاق. مگر پھر بھی یہ عورت، شوہر، پورا خاندان مل کر اس مولوی کی تلاش میں ہوتا ہے جو مولوی یہ کہہ دے نہیں ایک ہی طلاق ہوا ہے. اور پھر صرف سماج کے دباؤ میں انہیں یا اپنی نفس کی خواہش میں نہ جانے کون سی فکر ہوتی، تو آخر کچھ تو ہے، کچھ تو ہے بھائی. جس شوہر کو، جس مرد کو اپنی بیوی کی اتنی بھی اہمیت نہ ہو کہ اسے اس نے طلاق دے دے، پھر غیرت دار تو عورتیں وہ ہوتی ہیں نا کہ بھئی طلاق دے دیا تو پھر اس کے ساتھ رہنا کیوں، لیکن پھر حلالہ کر کے اس کے ساتھ لوٹنے کے لیے تیار ہے، حلالہ کر کے بھی لوٹنے کے لیے تیار ہے. پھر اس کے بعد ہنگامے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا یار سنی لوگ حلالہ کرواتے ہیں. کہا کس نے تم سے کہ تم حلالہ کر کے اس کے ساتھ جاؤ؟ جس شوہر کو، جس مرد کو تمہاری عزت و عظمت کی اتنی فکر نہیں، کیا اسے نہیں معلوم کہ اگر میں 3 طلاق دے دوں گا دوبارہ اسے حلالہ کر کے رکھنا پڑے گا؟ تو گویا کہ وہ تمہاری عزت کو بیچ رہا ہے 3 طلاق دے کر، پھر تم اسی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو. لیکن نہیں، سماج میں اس کو تو اتنا برا سمجھا گیا نا. اب دوسرے شوہر سے شادی کرے گی تو ایسا لگے گا کہ شادی نہیں کہ وہ تو بھاگ کر گئی اس کے ساتھ، ایسا لگے گا کہ نہیں وہ تو دھندے کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ماحول سماج کا بنایا گیا ہے مغربی دنیا، سوچئے آپ، ایک ایکٹر کھلے انداز میں اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے، کروڑوں کا ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر کورٹ میں وہ کسی اور کے ساتھ، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہے. اور جب اس پر سوال ہو تو کہتے نہیں یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. اور اگر کوئی عورت طلاق لے لے اپنے شوہر سے تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہو گئی. اگر یہی چیز مسلمانوں میں ہو کہ بھئی شوہر بیوی کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے نکاح، اب نہیں جم رہا ہے دونوں کا، دونوں الگ ہو گئے، یہ عیب ہے. اگر وہ عورت، اگر وہ ایکٹرز، لڑکیاں طلاق مانگیں، ناجائز ریلیشن شپ میں رہیں، لیونگ ریلیشن میں رہیں، واہ بھائی یہ ترقی ہے، کتنی عزت دار ہیں وہ. اور اگر یہی چیز اسلام میں ہو تو یہ کیا عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، یہی جو اٹھ کر آتی ہیں نصیحت دینے کے لیے، ان کا شوہر انہیں طلاق نہیں دے رہا ہے، تب یہ کورٹ میں کیس کرتی ہیں، کروڑوں کا مانہانی کا مقدمہ کرتی ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا ڈیمانڈ کرتی ہیں، مجبور ہو کر کے شوہر طلاق دے دیتا ہے. کتنے انجینئر، پروفیسر لڑکیاں، ہائی ایجوکیشن لڑکیاں، بڑے بڑے ڈاکٹرز لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے شوہروں سے طلاق لے لیا صرف افیئر کے چکر میں. لاکھوں کروڑوں ایٹھے انہوں نے اپنے شوہروں سے. اس وقت تو انہیں ان کا حق یاد آتا ہے، تب شوہروں کے حقوق نہیں سمجھ میں آتے. اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کہتے ہیں اسلام میں یہ ظلم ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو معاملات ہیں، اسلام نے کتنی بہتری پیدا کی ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو تم پریشان، اسلام نے جو آزادی کا نظریہ دیا وہ کسی نے نہیں دیا ہے. اسلام میں بادشاہت ہے مگر سارے اصول جمہوری ہیں. دیکھیے کس قدر جمہوری کہ عورت کو بھی وہی حق حاصل ہے، شوہر کو بھی وہی حق حاصل ہے کہ تم پہلے لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں قسم کھا، ستانا ہوتا تھا، غصہ آیا، جھگڑا، غصہ آیا، ستانا چاہ، ٹھیک ہے قسم کھا لی، میں تمہارے ساتھ تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، جا آج کے بعد میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، 1 2 3 سال نہیں کروں گا، 4 سال نہیں، قسم کھا لیا ہوں نا 4 سال، اب میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. اسلام کہتا سنو 4 مہینہ بس. یہ عورتیں کوئی جانور نہیں ہیں کہ تم انہیں باندھ کر رکھ لو جب تک چاہو، جنگل میں جا کے چھوڑ آؤ. 4 مہینہ بس. ایک عورت ایک شوہر سے 4 مہینہ الگ رہ سکتی ہے. اس میں بھی 4 مہینے کی جو حکمت بہت بڑی ہے. چنانچہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات میں گشت لگا رہے تھے رعایا کا. آپ نے دیکھا کہ کسی گھر کے چھت سے کسی عورت کا کچھ گیت سنائی دیا. اپنی زبان میں گیت کہہ لیں, کچھ عربی اشعار پڑھ رہی تھی گا گا کر کے, جس کا معنی اور مطلب کچھ یوں تھا کہ موسم بڑا سہانا ہے, بڑا خوبصورت ہے, آسمان بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے, چاندنی رات ہے, ستارے ہیں, پرندے ہیں, سب مست ہیں, تم کہاں دور چلے گئے ہو, تم ہوتے تو آج میرے ساتھ ہوتے, میری چارپائی ہلتی, مجھے بھی کچھ خوشیاں ملتی. اس طرح کے کچھ جملے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا, واپس آئے, اس عورت کو بلوایا, دربار میں حاضر ہوئی تو فرمایا کہ ایسے گندے اشعار کیوں پڑھ رہی تھی تو اس نے کہا کہ حضور میں کوئی گندے اشعار نہیں پڑھ رہی تھی, میں اپنے شوہر کی یاد میں یہ پڑھ رہی تھی, میری شادی ہو چکی ہے, میں اپنے شوہر کی یاد میں پڑھ رہی تھی. سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی بات ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرا شوہر جہاد میں پر گیا ہے اور سال برسوں بیت چکے ہیں, ابھی تک واپس نہیں آیا ہے, تو میں اسی کی یاد میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی, مجھے آج اس کی بڑی یاد آ رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معاف کیا. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے, جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ہیں, ہم سب کی ماں ہیں, ان سے پوچھا کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا, ظاہر سی بات ہے شرم و حیا کی بات ہے, چھپایا, لیکن اس شرعی مسئلہ بیان کرنے میں شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے انگلی کے اشارے سے 4 مہینے کا اشارہ کیا. تو حضرت عمر فاروق نے ایک ریلیجیشن کیا بولتے ہیں اس کو, ایک جو ہے رول پاس کیا, ریزولیشن پاس کیا, وہ میرے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. ہاں, ریگولیشن پاس کیا, ریزولیشن پاس کیا, ایک اصول اور قانون جاری کیا کہ لا یحبس الجیوش فوق 4 اشہر, کہ آج کے بعد ہے نا کوئی بھی فوجی محاذ جنگ پر 4 مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے. آج کے بعد سے کوئی بھی فوجی, پہلے لوگ سال 2 سال جنگوں پہ چلے جاتے تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ریگولیشن پاس کیا, ایک قانون جاری کیا کہ لا یحبس الجیوش فوق 4 اشہر, کوئی بھی فوجی محاذ جنگ پر 4 مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے, اسے 4 مہینے کے اندر واپس بھیج دیا جائے. یہ شپ کے قانون ہوں یا فوجیوں کے جو قانون ہیں, یہ آج کیا بنائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سارے اصول بہت پہلے بنا دیے ہیں, اور جو آج یورپی دنیا پیدا کر رہی ہے نا, یہ سب حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے دستاویز کی چوری ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آج یہ چوریاں کر کے بنا رہے ہیں, مگر میرے عمر نے بہت پہلے ساری چیزیں دے دی تھی. یہاں آیت کریمہ میں بھی 4 مہینہ تم اپنی عورتوں کو الگ رکھ سکتے ہو, اس کے اندر واپس کر لو, قسم توڑو, کفارہ ادا کرو, ورنہ 4 مہینے کے آگے گئے تو بیوی بھی گئی, نکاح بھی ٹوٹا, اب وہ آزاد ہے, چل ستانے آیا تھا بیوی کو, اگر بیوی چاہیے تو ٹھیک, ورنہ وہ آزاد ہے, عدت گزارے, دوسرے سے نکاح کر لے. ہاں اگر دونوں رہنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو نکاح جدید کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ہاں اگر قسم کھا لی کہ اگر میں نہیں آؤں گا, اگر آیا تو 10,000 روپیہ صدقہ کروں گا, تو اگر 4 مہینے کے اندر واپس آنا چاہیے اسے, اور 10,000 روپیہ صدقہ کر دے. چلیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو بڑی لمبی ہو گئی, اور ہم نے اس طرح اس لیے کیا کہ کیونکہ ایلا کی جو بحث تھی یہ بہت لمبی نہیں تھی. تو اب اس کے بعد جو مسائل ہیں وہ اہم ہیں. اب اللہ فرماتا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, تو اگر خوش 4 مہینہ تمہارے پاس ٹائم ہے, خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا ہے, اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا. اگر رکھنا بہتر سمجھے تو اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا. اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا, قسم نہ توڑی, تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن خود بخود واقع ہو گئی. اب یہ کہ رجوع کیسے ہوگا؟
اگر مرد صحبت پر قادر ہے، کانٹیکٹ ہم بستری پر قادر ہے، تو رجوع صحبت ہی سے ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو بعد قدرت صحبت کا وعدہ یہ رجوع کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اب اس کے آگے عموماً مسائل کی وہ آیتیں ہیں جن میں بہت سارے مسائل کو بیان کرنا ہوگا۔ ترجمہ کرتا ہوا اگر میں چلا جاؤں تو میرے لیے بڑا آسان بھی ہے اور یہ کافی آیتیں ہو جائیں گی، لیکن مسائل شرعیہ جو آپ تک پہنچیں گے اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر ایک ضروری بات ہم آپ کو بتا دیں، اگر کسی نے یہ قسم کھا لی کہ میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا کبھی بھی، سمجھ رہے ہیں آپ، تو جناب عالی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے قسم کھانے سے بچیے گا۔ اگر ایسی قسم کھا لی کہ میں تجھ سے ایلا کیا، بہت ضروری مسئلہ ہے اور اکثر لوگوں کے منہ سے نکل جاتا، تو ذرا غور سے سن لیں۔ اگر قسم یہ کھا لی، اب ایک تو چیز یہ ہوئی کہ مطلب 4 مہینے کی قسم کھائی یا 4 مہینے کی قید نہ ہو، تو اگر عورت سے دونوں صورتوں میں عورت سے 4 ماہ کے اندر جمع کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ لازم ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر یہی ہے کہ قسم جو ہے اللہ تعالیٰ یا اس کی صفت کی کھائی ہو۔ اچھا، اب کوئی ایسا شخص جو جمع سے پہلے کفارہ دے دے، ابھی رجوع کی صورت ہوگی کہ بیوی سے جا کے جمع کرے، اگر اس نے اس سے پہلے کفارہ دے دیا تو دوبارہ اسے کفارہ دینا پڑے گا، پہلے کفارے کا اعتبار نہیں، جمع کے بعد ہی کفارہ دینا ہوگا، ایلا میں یہ شرط ہے۔ اور اگر یہ کہا تھا کہ مطلب اگر میں تیرے قریب جاؤں تو غلام آزاد کروں گا 4 یا 10,000 روپے صدقہ کروں گا، تو اگر 4 مہینے کے اندر کانٹیکٹ کر لیا تو 10,000 روپے اسے صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر قربت نہیں کی یہاں تک کہ 4 مہینہ گزر گئے تو طلاق بائن واقع ہو گئی۔ یہ تو ہوا کہ جب 4 مہینے کے وقت کے ساتھ قسم کھائی، تو جب اس نے ایسا کر دیا تو یہ قسم بھی ختم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قسم بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے قسم 4 مہینے کی کھائی تھی، 4 مہینہ، اب قسم ختم ہو گئی۔ اور اگر دوبارہ اس نے اس عورت سے نکاح کیا، نہیں 4 مہینہ ہو گئے اس نے بیوی سے صحبت نہیں کی، تو بیوی پر طلاق واقع ہوگی، باہر نکل گئی، اور 4 مہینہ پورا ہونے کے بعد اب قسم بھی ختم ہو گئی، قسم بھی ختم ہوگی۔ اب دوبارہ اگر نکاح کرے گا تو قسم لوٹ کر نہیں آئے گی، یعنی اگر اس عورت سے پھر نکاح کیا تو اس کا کچھ اثر نہیں ہے۔ یہاں عورت کو آزادی مل رہی ہے، اتنا سمجھ لیں، مسئلے کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیں کہ 4 مہینے کے اندر اگر مرد شوہر چاہتا ہے، بھئی شوہر جب تک طلاق نہیں دے گا بیوی الگ نہیں ہو سکتی ہے، تو اگر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے نکاح میں رہے تو 4 مہینے کے اندر اندر ہی بیوی سے کانٹیکٹ کرے، کفارہ ادا کر۔ لیکن اگر 4 مہینہ پورے ہو گئے تو اب عورت آزاد ہے، عدت گزار کر، شوہر کے قید میں نہیں ہے، وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر دونوں دوبارہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اب جو قسم کھائی تھی لوٹے گی نہیں، قسم بھی ختم ہو گئی، 4 مہینہ ختم، قسم بھی ختم۔ لیکن آج کل جو جلال میں تجھ سے کبھی صحبت نہیں کروں گا، ایسا کسی نے جلال میں قسم کھائی تب، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر یہ کہا خدا کی قسم تجھ سے کبھی قربت نہ کروں گا، کوئی قید نہیں لگائی، یا یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تجھ سے قربت ہی نہیں کروں گا، ایک میں کبھی نہیں کروں گا، ایک ہے کہ خدا کی قسم تجھ سے قربت نہیں کروں گا۔ ان دونوں صورتوں میں 4 مہینہ گزرا تو ایک طلاق بائن پڑ گئی، مگر قسم ابھی باقی ہے۔ اگر دونوں پھر سے نکاح کریں گے نا تو پھر بدستور
ایلا واپس آ جائے گا. اگر نکاح سے 4 مہینے کے اندر جمع کر لیا تو قسم کا کفارہ دے, اور اگر یہ کہا تھا کہ اتنے غلام 1000 صدقہ کروں گا تو وہ دے, وہ دینا پڑے گا. اور اگر 4 مہینہ پھر گزر گئے, قربت نہیں کی, تو پھر ایک طلاق بائن واقع ہوگی, مگر قسم اب بھی باقی ہے. پھر جب تیسری بار وہ نکاح کرے گا تو پھر وہ ایلا لوٹ آئے گا, اور اگر اب بھی جمع نہ کرے تو 4 مہینہ گزرنے کے بعد تیسری طلاق پڑ جائے گی. تیسری طلاق پڑنے کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر اب حلالہ کے بعد نکاح کیا تو اب ایلا نہیں ہے, 4 مہینے بغیر قربت کے گزرنے پر طلاق نہیں ہوگی, مگر قسم باقی ہے. اگر جمع کرے گا تو کفارہ واجب ہوگا. تو یاد رکھیے, جو لوگ جوش میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھیں. ہاں اگر ایسا ہو تو یہ ساری صورتیں سامنے آئیں گی. اللہ رب العزت سلامت رکھے, برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.